ہوگا. اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین رکھو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہ سکے. دیکھو اللہ پہلے بھی وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھا, اور اللہ ابھی بھی وہی ہے. میں پچھلے 9 سے 10 سال سے چل رہا ہوں. چھوٹی سی بات, آج صبح جب میں نے آنا تھا, ابھی تھوڑی دیر بعد وہ چپس اور بسکٹ آنے شروع ہو جائیں گے. صبح جب میں نے آنا تھا تو رات کو میں سوچ رہا تھا یار صبح انہیں چپس بسکٹ کھلانے ہیں تو پیسے تو ہے نہیں جیب میں. کل میرے پاس پیسے نہیں تھے, ٹھیک ہے, میرے پہ بڑے عجیب حالات آتے رہتے ہیں. تو میں سوچا تھا کیا کروں. اب صبح اٹھا, میں نے جو پرانی پینٹ تھی اسے میں نے جھاڑا, اور جھاڑ کے میں نے سارے کے پاکٹ میں ہاتھ دینا, مجھے ایک دم 500 روپیز مل گیا نا, کام ہو گیا. جب مجھے گولڈ میڈل ملا تو گولڈ میڈل ملنے کے بعد زیب تھا میرے ساتھ اس ٹائم. 127 یونیورسٹیز میں سے مجھے گولڈ میڈل ملا صرف ایک بندے کو. اور میں اپنے اسسٹنٹ کے پاس آ کے کہتا ہوں یہ جیب میں کتنے پیسے رہ گئے ہیں بقایا, تو اس نے کہا 1200 رہ گئے. میں نے کہا واپسی کی ہم نے ٹرین کا ٹکٹ کرا لیا, کہتا کرا لیا. میں نے کہا رستے میں دمبا کڑھائی نظر آئی تھی ہمیں, کہہ رہا, میں نے کہا 1200 کی تھوڑی سی تو دے دے گا یار, آجا کھا لیتے ہیں. تو کہہ رہا سر رستے میں کوئی مسئلہ ہوا؟ میں نے کہا نہیں ہوتا مسئلہ. کہہ رہا کیوں؟ میں نے کہا نہ پیسے ہوں گے نہ مسئلہ ہوگا. آپ کی جیب میں 5000 روپئے ہیں تو آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہوگا. آپ کے پاس 2 کروڑ روپئے ہیں تو آپ کے دل کا اٹیک ہوگا, آپ کو بال ڈلیں گے. آپ اللہ کی اسٹریٹجی کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ نے بادشاہ کو اور غریب کو ایک گندم کی روٹی دی ہے. آپ ایک کنال کا گھر لے لیں, آپ سوئیں گے کتنی جگہ پر؟ 6 فٹ کی جگہ پر. آپ کہیں نہیں سر ایک کنال کے گھر ہے, آج رات میں 1 گھنٹہ یہاں سوؤں گا, 1 گھنٹہ یہاں سوؤں گا, 1 گھنٹہ وہاں سوؤں گا, 1 گھنٹہ میں 7 کنال. پاگل ہو جاؤ گے یار, کہاں نہ سو گے. آپ اتنے ہی قد میں سو سکتے ہو جتنی آپ کی جگہ ہے. میں اللہ کی اسٹریٹجی آپ کے دماغ میں ڈالا چاہ رہا ہوں جو میرے سوچ میں ہے. میرے سوچ میں نہ تو کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے. دنیا میں کوئی امیر غریب نہیں ہوتا, سب برابر ہیں. اور حقیقت میں یہ سچ ہے کہ ہماری گلی کے پیچھے وہ سبزی والا بندہ جو تھا اس کی جگہ تھی اور وہ DHA میں آ گئی تھی, 2 سے 3 کروڑ سے ملا. اور ریسنٹلی آفٹر دی 1 ویک اسے دل کا اٹیک ہوا اور اسے وال ڈلے. اور میں اس کا پتہ کرنے گیا, میں کہا جی کیسے ہیں؟ کہہ رہا ٹھیک. میں کہا آپ کو پتا آپ کو بال کیوں ڈلے ہیں؟ کہہ رہے کہ میں نے کہا کیونکہ آپ کا 2 کروڑ روپیہ نکلا ہے. اور وہ لگنا تو ہے نا کہیں نہ کہیں, تو وہ لگ رہا ہے. اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے اللہ کبھی آپ کی سائیکل کا ٹائر پنچر نہیں کرے گا. کیوں کرے گا بھائی؟ اللہ کو آپ سے کیا لینا دینا. سمجھ آ رہی میری بات؟ تو آپ پیسے کو خرچ کرتے ہوئے کل کے بارے میں نہ سوچا کرو, اور کبھی بھی حرام کمانے کے لیے غلط راستے نہ سوچا کرو کہ یار حرام کما لوں گا, کیا کر لو گے اس سے, کیا فرق پڑ جائے گا اس سے. آپ نے چکن کھایا, دال کھایا یا پراٹھا کھایا, کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. 3 چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی دنیا میں, آپ کا ایمان آپ کے ساتھ جائے گا, دوسرا آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی, اور تیسرا جو آپ کو علم ملا وہ آپ نے کسی کو دیا یا نہیں دیا. سمجھے بات؟ یہ چیزیں بہت بڑی میٹر کرتی ہیں آپ کی لائف کے اندر. اب ایک لاسٹ پوائنٹ بتا کے ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے تیاری کرانے کے لیے. 3 قسم کا وقت ایسا ہوتا ہے جو آپ پہ آئے گا اور اس ٹائم اگر آپ نے ایک غلط فیصلہ لے لیا نا تو پوری لائف ڈسٹرب. آج کی باتیں سننے کے بعد کہا جائے کہ یہ ضرور سوچنا ہے کہ آپ اپنی عمر سے بڑے ہو گئے ہیں اور سمجھدار ہو گئے ہیں. سمجھے؟ پہلا پوائنٹ نکاح کا وقت آئے گا. وہ زندگی کا ایک واحد ایسا وقت ہوتا ہے, ہر لڑکی پہ ہر لڑکے پہ آتا ہے, جہاں پر آپ کا ایک رانگ ڈیسیژن آپ کی پوری لائف تباہ کر دیتا ہے. سمجھے؟ جب وہ لڑکی جھوٹ بول کے آ جائے یا لڑکا جھوٹ بول کے رشتہ کر رہا ہے, وہ اٹس another میٹر. لیکن ایک رانگ ڈیسیژن آپ کی پوری لائف کو کیا کر دیتا ہے؟ تباہ کر دیتا ہے. اور آپ چاہے PhD ہولڈر ہیں, آپ کی چاہے 2-2 لاکھ تک, آپ مینٹلی ڈسٹرب, گھر جاؤ گے چک چک, ساس بہو کی لڑائی جھگڑے, فلانا فلانا, او یار کہاں پھنس گیا. یہ فون کر کے سر جی FA کی جاب کی تیاری کو چھوڑیں, یہ بتائیں کہ ساس اور بہو کو سیٹل کیسے کرنا ہے. اور میں کہوں گا بیٹا اکارڈنگ ٹو اسلام I cannot find a single حدیث about the ساس اینڈ بہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ڈیفائن نہیں کیا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نو ویری ویل اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. سمجھ آئی؟ انہیں پتا تھا کہ کمپلیکیٹڈ ہے بھائی, انہوں نے اس پہ کوئی حدیث ہی نہیں بولی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کوئی حدیث نہیں ہے ساس اور بہو پہ. ڈو یو نو دیٹ؟ اتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی لیکن ساس بہو پہ کوئی حدیث نہیں ہے. کیا وجہ کیوں نہیں ہے؟ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ رویہ کیسا ہونا چاہتا, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نہیں تھی جب ان کی شادی ہوئی, تو وہ ریلیشن ہی نہیں تھا. جب وہ ریلیشن تھا ہی نہیں تو ان سے ہم سیکھتے کیسے؟ سمجھے بات؟ یہ چیز ساری کرائٹیریا ہوتا ہے, لیکن اس پہ میں نے علیحدہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. سیکنڈ پوائنٹ, پہلے تو ٹائم میں نے بتا دیا, نکاح والے ٹائم پہ بڑے سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لینا, غلط ڈیسیژن نہ لینا, سمجھ کے کردار کو دیکھنا, پیسے کو, دولت کو, امیروں کو, ان چیزوں کو مت دیکھنا. بڑی باری میں نے یہ دیکھا کہ کرایہ داروں کے گھروں میں ہیرے پڑے ہوتے ہیں. اگر آپ کا رشتہ کہیں اچھی جگہ ہونا ہو تو اپنے والدین کو کہنا ہے کہ ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں ہیرے پڑے ہوتے ہیں. کوٹھیوں کو, گھروں کو, مکانوں کو ہم نے چاٹ ڈالنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز. سمجھ آئی بات؟ اور لڑکی کے بھی جب رشتہ کریں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ لڑکی کا کریکٹر کیسا ہے.
صرف کریکٹر دیکھیں اس کا, کردار صحیح ہے اس کا, سب کچھ ٹھیک ہے. ایک لڑکی کی مجھے کال آئی اور کہنے لگی کہ میرے بابا میرا غلط رشتہ کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی میں نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے اور میرا جہاں رشتہ ہو رہا ہے وہ 8ویں پاس ہے, تو بتائیں میں ہاں کروں یا نہ کروں. میں نے کہا اس کا کردار کیسا ہے؟ کہتی کردار سے بہت اچھا ہے, کوئی غلط رستے پہ نہیں ہے, کوئی غلط چکروں میں نہیں ہے, اور میں نے کہا کماتا ہے؟ کہہ رہی بہت تھوڑا کماتا ہے. میں نے کہا بادشاہ بننا ہے یا فقیر بننا ہے آپ نے؟ کہتی بادشاہ. میں نے کہا اس سے شادی کر لو. کہہ رہی سر وہ 8ویں پاس ہے اور میں ایم اے. میں کہا دیکھو وہ تم سے لڑے گا نہیں کیونکہ تم زیادہ کوالیفائڈ ہو. دوسری بات تمہاری ساری باتیں مانے گا کیونکہ تم زیادہ پڑھی لکھی ہو. تمہارے سے پوچھے بغیر وہ کوئی ڈیسیژن نہیں لے گا کیونکہ اسے لگے گا تم ہی سمجھدار ہو. اگر تم اپنے برابر کی کسی, بیٹا اسے بلا لو اندر, جی اندر بلا لو. اگر تم اپنے برابر کے, السلام علیکم, یہاں سے پیچھے چلے جائیں, وہ ہیلمٹ اٹھا لیں بیٹا. تو اگر تم اپنے برابر کے کسی پڑھے لکھے شخص سے کرو گی شادی تو وہ بھی انگلش میں تمہیں گالیاں دے گا اور تم بھی انگلش میں دو گے اور دونوں لڑو گے اور زنجیر ٹوٹ جائے گی. کبھی بھی برابر کے لیول میں شادی مت ہونے دینا اپنی, زنجیر ٹوٹ جائے گی. ایک اپ ہونا چاہیے اور ایک ڈاؤن, یا ایک ڈاؤن یا دوسرا اپ. اگر دونوں ایکول ہوں گے نا, یعنی دونوں شیر ہیں, سمجھ آئی بات, سب ختم. تو ایک کا لیول اوپر ہونا چاہیے, ایک کا لیول نیچے ہونا چاہیے. آپ سوچ رہے ہو کہ یار اس ایج میں جاب کی تیاری کے ساتھ کیا سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. مین چیز یہی ہے بیٹا, جاب تو چھوڑو سائڈ پہ, جاب سب کو مل جائے گی. اصل جو مسئلہ ہے نا وہ مسئلہ یہ ہے لائف کا. اللہ نے پوری لائف میں نا ایک نکاح ٹرننگ پوائنٹ رکھا ہے آپ کا. یہ واحد ایک ایسا مسئلہ ہے جسے کوئی بھی ایکسپلین ہی نہیں کرتا بچوں کو, کیونکہ یہی ایک رانگ ڈیسیژن آپ کو غریب سے امیر اور امیر سے غریب اور سب کچھ ڈسٹرب کر کے رکھ دیتا ہے. سمجھ آئی؟ اچھا تیسرا پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ, والدین جو سے ہیں نا آپ کے, وہ آپ کے پاس گفٹ ہیں. کیا ہے؟ گفٹ. وہ اللہ کبھی واپس لے لے گا, یہ بات ذہن میں رکھنا. ان کے آگے اونچا نہ بولا کرو, انہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کیا کرو, انہیں ڈیگریڈ نہ کیا کرو کہ بابا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کس یونیورسٹی میں میں نے جانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, بابا 3 لاکھ روپے فیس ہے, میرا ایڈمیشن کرائے, جیسے مرضی کرے, گاڑی بیچیں, گھر بیچیں, جو مرضی کرے. اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. اٹس ٹو مچ. بہت برا ہے یہ چیز. پتہ ہے کیوں؟ اللہ نہ کرے وہ دن کسی پہ آئے کہ جب گلی کے کونے سے آپ کو رونے کی آوازیں آ رہی ہوں اور آپ اپنے دفتر سے یا اسکول سے کہیں سے واپس آئیں اور آپ قدم رکھیں گلی میں, تو آپ کو زارہ قطار ایک رونے کی آواز آ رہی ہو اور آپ کے جسم میں جو کپکپاہٹ اس ٹائم شروع ہوگی اور اس ٹائم آپ کے دماغ میں ہوگی کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے یار. ایک عجیب سا سسٹم ہوگا اس ٹائم. وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زندگی میں ڈالا ہے, اور وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہوئے تھے اور وہ اپنے پاؤں پہ صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوگا. تو جب وہ چرپائی پہ اپنے کسی والدین میں سے کسی ایک کو لیٹا ہوا دیکھتا ہے نا, تو اس نے وہ یہ نہیں کہتا کہ بابا 3 لاکھ روپے تو میں نے ایڈمیشن کرانا ہے, بابا یہ کر دو وہ کر دو. سمجھ آ رہی ہے بابا؟ تو اس ٹائم آپ کو میری بات سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یار اللہ نے تمہیں بہت کم ٹائم دیا تھا والدین کی خدمت کرنے, تم نے چیز کو سمجھا ہی نہیں. دوستوں میں پڑے رہے, دنیا میں پڑے رہے, جاب کے چکر میں پڑے رہے. کیا وہ دوبارہ ملیں گے؟ اتنا مت انہیں ہرٹ کرو بیٹا. ایک والد صاحب میرے پاس آئے تھے, مجھے ابھی تک یاد ہے, وہ والد صاحب آئے میرے پاس, مجھے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے نا گھٹنے میں درد ہے اور شوگر بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بیماری ہے. تو میں نے اس کے بیٹے کو بلایا, بیٹے کو لے کے آیا تھا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کیوں بیمار ہے؟ کہہ رہا سر وہ عمر کے حساب سے. میں نے کہا عمر کے حساب سے نہیں, 45 سال عمر ہے اس کی, 50 سال. میں نے کہا تم نے اسے بیمار کر دیا. کہہ رہا میں نے کیوں بیمار کیا؟ میں نے کہا جب تم صبح بغیر بتائے چلے جاتے ہو گھر سے اور رات کو والد صاحب کہتے ہیں 9 بجے تک آ جانا, تم کہتے میں آ جاؤں گا 11 بجے تک. میں کہا وہ باپ پوری رات سوچتا رہتا ہے کہ یار اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا. تم اس کے لیے 9 بجے سے پہلے نہیں آ سکتے. میں کہا آج یہ کل مر جائے گا پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے جائیداد اپنے لیے نہیں بنائی, اس نے تمہارے لیے بنائی ہے. ایک کمرہ بھی اگر تمہارے باپ نے تمہارے لیے بنایا ہے نا, تو وہ تمہارے لیے بنایا, اس نے اپنے لیے نہیں بنایا. اور اگر وہ اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتا تو وہ آپ پہ کیوں خرچ کرتا؟ اور بیویوں کی باتوں میں آ کے اپنے والدین کے خلاف مت ہو جانا. لڑکیاں تو ہوتی ہیں برین واشر ہے, کرتی ہیں برین واش. تم ایسی گستاخی نہ کر جانا کہ تم کہو کہ یار تمہاری بیوی اگر تمہارے کان میں ڈالے کہ تمہاری ماں نے غلط کیا, اس کو یار بس کر یار, انف کوئی اور بات بھی کرو. دن رات یہی بات یہی بات یہی بات. وہ پاگل تھی جس نے مجھے پال کے بڑا کیا, مار دیتی بچپن مجھے. یا تم زیادہ نیک اور پاک شریف ہو جس نے مجھے ایکسیپٹ کر کے میری جنت پہ پہنچا دیا اور مجھے پتہ نہیں بادشاہ بنا دیا. گرلز بہت آر ایکول, ان کے مائنڈ ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن ان کے چکر میں آگے والدین کو مت کچلو.
80 to 90% میں نے لڑکے دیکھے ہیں جو اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں صرف اپنی بیوی کی بات مان کے والدین کے خلاف جاتے ہیں. ایک لڑکے نے مجھے فون کر کے کہا کہ میرے والدین نے میری بیوی کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا. میں نے کہا پھر؟ کہہ رہا میں اسے علیحدہ لے کے آ گیا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کر سکتے ہو علیحدہ. کہہ رہا میں والدین سے کبھی نہیں ملوں گا. میں نے کہا یہ بات غلط ہے. میں نے کہا یہ بات غلط ہے. تم بیوی کو علیحدہ کمرہ لے کے دو, علیحدہ گھر لے کے دو, گاڑی لے کے دو, یار اسے سونے کا محل بنا کے دو, لیکن تمہاری سیلری کا 50% حصہ تمہارے پیرنٹس کا بھی ہے, تم نے اسے بھی دینا ہے. بیوی کی بات مان کے یہ مت کرو. اور ایک اور میرے پاس کیس آیا تھا اس طرح کا کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ میں نے تمہارے والدین کو کھانا پکا کے نہیں دینا. تو میں نے کہا اسے کہنا چھوڑ دو کہ وہ تمہارے ماں باپ کے لیے کھانا پکائے. کہہ رہا پھر؟ میں نے کہا وہ تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہے؟ کہہ رہا یس. میں نے کہا ٹرے اٹھاؤ جا کے اپنے والدین کے پاس رکھ دو اور خود کھانا تم ہوٹل سے کھا لو. میں نے کہا اس کی منتیں نہ کرو. تم کیوں یہ وش کرتے ہو کہ وہ 3rd تمہارے والدین کی خدمت کرے؟ تم یہ کیوں نہیں وش کرتے کہ تم کیوں نہیں خدمت کرتے یار؟ تم نے اگلے کو نوکر رکھا اسے نکاح کرنے کے بعد کہ وہ تمہارے والدین کی خدمت کرے. اگر وہ نہیں بنا کے دیتی اتنا کماؤ کہ اپنے والدین کے لیے نوکر رکھو. اگر وہ نہیں پاؤں دباتی تو اتنا کماؤ کہ ایک نوکرانی رکھو جو روزانہ پاؤں دبا کے جائے. سمجھ آئی؟ اور والد صاحب کو پیسے دکھا کے مت دیا کرو. رات کو سو رہے ہو, صبح اٹھے ہو, ہم وقت سے پہلے اٹھو, دراز کھولو, پرس پکڑو, پیسے رکھو, بند کرو, چلے جاؤ, تمہارے پیسے ڈبل ہو جائیں گے. میں آپ کو یقین سے جو اسٹریٹجی اس ٹائم بتا رہا ہوں اس بات کو سمجھ لو, یا والدین دوبارہ نہیں ملنے آپ لوگوں کو. آج کے بعد ان کے آگے بولنا بند کرو. یار بہت زیادہ گستاخی کر جاتے ہیں. کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا کچھ زیادہ لمٹس نہیں کراس کر جاتے ہیں. بیٹیاں والدہ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہم کیسے چل رہے ہیں. ہم نے انہیں نہیں پتا, دشمن ہے وہ تمہاری. میں اسلام آباد گیا تھا, وہاں ایک لڑکی نے پوچھا تھا بیٹی کی ماں سے کیوں نہیں بنتی. میں نے کہا کیونکہ بیٹی باہر کی لڑکی پہ ٹرسٹ کر سکتی ہے لیکن ماں پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب بیٹی کوئی غلط کام کر کے آ جاتی ہے تو وہی ماں ہوتی ہے جو اس کی عزت کو برقرار رکھ کے پردہ ڈال دیتی ہے, اور وہی اس کی دوست ہوتی ہے جو اس کی تصویریں وائرل کر کے بدنام کر دیتی ہے. ماں باپ پہ یقین کرو کہ تمہارے پاگل نہیں ہیں, وہ دشمن نہیں ہیں تمہارے. کچھ زیادہ ہی جنریشن ان کے خلاف ہونے شروع ہو گئی, اور اس کے سارے قصوروار یہ آج کے پیڈ موٹیویشن اسپیکرز ہیں. 92 نیوز چینل پہ ڈیورنگ شو کے دوران یہ اٹھا کے باہر نکال دیا گیا صرف اس بات پہ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کو والدین کی عزت کرنی چاہیے, اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا ایکول رائٹس, اگر بچے والدین کے ساتھ غلط کریں تو والدین بچوں کو ایکشن لینا چاہیے. میں نے کہا یہ غلط ہے یار, یہ شکر ہے لائیو شو تھا, میں نے اپنی بات بول دی. اس کے بعد پروڈیوسر نے یہ اٹھایا, اس نے کہا یار اوپر سے کال آئی ہے تم شو میں, اور 1 سال ہو گیا میرے پہ بین لگا, اس چینل پہ نہیں جا سکتا. ایک چینل ایسا ہے, نام نہیں دے رہا, جس پہ میں نے حذیفہ اسلم کا نام لیا تھا اور ان کی ایک حدیث بتا دی تھی, انہوں نے اس چینل پہ دوبارہ نہیں بٹھایا. یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے بیٹا, کہاں کی بات کر رہے ہو تم؟ ہم انگریزوں کے ملک میں نہیں ہیں, ہم اپنے ملک میں ہیں, لیکن سچ بول نہیں سکتے. یہ لوگ بچوں کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں صرف اس چکر میں آ کے تاکہ بچے ان کے پاس آئیں پیسے دیں اور ان چکروں پڑے رہیں. وہ ایک لڑکے نے مجھے فون کیا کہا کہ سر مجھے بڑی ٹینشن ہے, تو ایک میں پیڈ موٹیویشن اسپیکر کے پاس گیا. میں نے کہا یار میری ٹینشن ریلیز کرو. تو اس نے کہا 50,000 چارجز ہیں, آپ جمع کرا دیں, ہم آپ کی ٹینشن ختم کر دیں گے. کہہ رہا سر ٹینشن ہی یہ ہے کہ میرے پاس 50,000 نہیں ہے. اچھا بلا لو اندر, بلا لو اندر, بلا لو. تو میں وہ کہتا کہ یار سر ٹینشن ہی میری یہ ہے کہ میرے پاس 50,000 نہیں ہے. اس نے کہا بیٹا پھر تم جاؤ 50,000 کماؤ, جوڑ کے لے کے آؤ, پھر ہم تمہاری ٹینشن ختم کریں گے. اب یہ سارا اسٹریٹجی ہے. تو والدین کی ادب کرو, وقت کو سنبھالو, اور وقت ایک دم گزر جائے گا, دوبارہ نہیں ملے گا. ایک لاسٹ پوائنٹ بتا کے کلوز کر دیتا ہوں. والدین کے ساتھ کیا کرو آپ لوگ, جواب نہ دیا کرو انہیں, بس باقی جو مرضی کرو. سمجھے؟ وہ کہنا او یار بارش ہو رہی ہے, کیوں بارش ہو رہی ہے, نہ ثابت کرو باہر سورج نکلا ہے, دھوپ نکلی. کہنا یار یہ پیٹی ادھر نہیں رکھنی, تو غلط ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے غلط ہے. نہ یقین سے بتا رہا ہوں, یہ اسٹریٹجی اپلائی کر لو, اللہ آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا جس کی آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. آگے اوپر بلا کے لے جاؤ, بلا کے لے, میں سیٹنگ کروں. ہاں ادھر کیا ہوتا بند.